بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا 10واں سیشن موڈیول 1 کا کنٹینیو کریں گے. ابھی تک ہم لوگوں نے جو ہے وہ پیغمبر تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم نے شروع کیا تھا، کریشن آف دا یونیورس کو ڈسکس کیا، پھر انبیاء علیہ السلام کو کیا، اور ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات ڈسکس کیے تھے. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہم باقی چیزوں تک چل رہے ہیں. اچھا، آج ہمیں کچھ نئے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہے، تو ویری بریفلی، کیونکہ کچھ سلائیڈز ایسی ہیں میری اس سلائیڈز میں کچھ ایسی سلائیڈز ہیں جو کہ ہمیشہ میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ نئے آنے والے لوگ اس کو دیکھ سکیں، یا پھر یہ کہ لوگوں کے لیے ایک ریفریشر ہو. تو یہ ہماری کلاس کا سمجھیں جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس. ہم اپنے آپ کو ماضی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں سیکوینشل مینر میں، کیونکہ انسان کا مائنڈ جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے ایک سیکوینشل مینر میں، ایک کے بعد ایک. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں اگر ہم اس لحاظ سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یاد بھی رہیں گی. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، کسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکیں. ہم لوگ دنیا کی پریشانیوں میں اور دنیا کے چیزوں میں لگ کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دن ہو جاتے ہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں، مہینے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صحیح طریقے سے اللہ سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. انشاءاللہ ہر ہفتے کی کلاس ہے. نمازوں میں تو ہمیں 5 وقت کی نماز میں بہت ہی کنسنٹریشن سے خشوع اور خضوع کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ کہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات دنیا کی چیزیں ہمیں اللہ سے کنیکٹ نہیں ہونے دیتی، اور ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے اعمال ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت چاہیے کہ اللہ سے کنیکٹ رکھیں، اور یہ بھی اسی سمجھے کہ ڈائریکشن میں ایک ایفرٹ ہے انشاءاللہ. اچھا، کمپلیٹ کورس سلیبس جو ہے وہ آپ کے پاس سب کے پاس ہے. جو نئے لوگ ہیں وہ اس کو انشاءاللہ میں سلائڈ شیئر کر دوں گا، تو آپ لوگوں کو ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمارا کورس سلیبس یہ ہے، ہمارا کورس ڈائنامک ہوتا ہے. میننگ یہ کہ یہ تو ایک ہم نے سلیبس سیٹ کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے ساتھ اور آپ لوگوں کی جیسے جیسے آپ اٹینڈ کریں گے اور جیسے جیسے اسپیڈ آپ لوگوں کے لیے صحیح ہے، اس لحاظ سے اس کورس کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ماڈیفائی یا چینج کرتے رہیں گے. اسی طرح سے ابھی پچھلے 2-3 ویک میں ٹریول کر رہا تھا، تو 1-2 کلاسیں نہیں ہو سکی تھیں، اس کے لیے معذرت. لیکن الحمدللہ اس میں بھی آپ لوگوں کو موقع ملا ہوگا کہ پیچھے کلاسوں کو کور کر لیں. میں فیڈ بیک لیتا رہتا ہوں الحمدللہ. اس دوران بھی میری کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی، اور آپ لوگ کچھ سلائڈس میں دیکھیں گے کہ کچھ ماڈیفیکیشنز ہیں اس وجہ سے کہ بہت اچھے مجھے فیڈ بیکس ملے. تو جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کا، جو لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں یا جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، پیغمبروں کو ہم نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہم نے شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے. تو ہم لوگوں نے یہ سارے پیغمبر پڑھ لیے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر ہم نے اسٹڈی کر لیے ہیں. اچھا، اب جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بعد ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے یہ بنی اسرائیل کہلائی. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل میں سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اسٹڈی کر لیا تھا، پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اسٹڈی کر لیا، پھر الیاس اور الیسع کو بھی اسٹڈی کر لیا جو ان کے خاندان سے تھے. آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو اسٹڈی کریں گے. یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا. اچھا، آج کی کلاس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو ان کے فوراً بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آئے، پھر ان کی ایک شاخ سے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ آئے، اور پھر دوسری شاخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کے ذکر بھی قرآن شریف میں بہت زیادہ موجود ہے. اور یہ جو ہے کیونکہ قریب ترین ہے ہم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور یہ دونوں پیغمبر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے، یعنی کہ ان کی رشتہ داریاں بھی تھی آپس میں. تو اس لحاظ سے یہ سیکشن اب بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم جو ہیں وہ
اچھا خیر، یہ تو وہی پیغمبروں کے جو وہ پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن شریف میں مینشن ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے نام مینشن ہوئے ہیں اور اس کا میں تعداد بتا دیتا ہوں اپنی سلائڈس میں، لیکن بعض لوگوں کے نام جیسے اتنی دفعہ مینشن نہیں بھی ہوئے، لیکن ان کا ذکر ہے، ان کا بہت تفصیلی ذکر ہے. اور قرآن شریف میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ایک بریف سی سلائڈ ہے جو میں ہر دفعہ شیئر کرتا ہوں. اس سے آپ لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس وقت اور جو ہے کون کون سے پیغمبر کس کس علاقے میں آئے. تو جیسے حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں آئے تھے عراق کے اس حصے میں. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سے نکلے تھے عراق کے ساؤتھ سے، اور پھر وہ آ کے فلسطین میں آباد ہو گئے تھے. اسی طرح سے یہ سارے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، عاد اور سمود کی جو قومیں تھیں اینڈ سو آن. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب ہم جس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی لوکیشن کیا تھی. تو یہ پورا آج کا سعودی عرب ہے سمجھیے، یہ پورا یہ یمن کا علاقہ ہے، یہ عمان ہے، پھر یہ جو ہے یہ ایجپٹ ہے، اور اس کو کہتے ہیں سینائی پیننسولا. اس کا میں تھوڑی تفصیل سے آج آپ لوگوں کو اور بھی بتاؤں گا. یہ وہ جگہ ہے، بالکل یہ اسپاٹ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی اور ان کو توریت ملی تھی. یہ پیغمبروں کے اپروکسیمیٹ ٹائمنگز ہیں، یہ بھی آپ لوگ اپنا اس کو کر سکتے ہیں. اچھا، دنیا کا نقشہ میں نے ماشاءاللہ مجھے یہ بھی سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ کافی لوگوں نے اپنے گھروں میں جس طرح میں نے سجیسٹ کیا تھا خرید کے لگا لیا ہے. تو اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹرسٹ میں آپ لوگوں کو دنیا ایک نئے انداز سے نظر آئے گی، اور دنیا کے جو یہ حصہ ہے خاص طور سے مڈل ایسٹ کا، اس حصے کو آپ لوگوں کو ایک ایک اس کا جو ایریا ہے وہ دینی لحاظ سے، پیغمبروں کے لحاظ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، صحابہ کے لحاظ سے، اور پھر جو اسلامک امپائرز آئی ہیں جو بیسک ہماری اس کورس کا حصہ ہوں گی، وہ سب آپ لوگوں کو یہ پورا ایریا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. یہ تھوڑا سا کلوز اپ ویو ہے مڈل ایسٹ کا. یہ سینائی پیننسولا ہے جو ایجپٹ کا حصہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل کٹا ہوا سا حصہ ہے، کیونکہ یہ آپ کا ریڈ سی ہے، یہ میڈیٹرینین سی ہے، اور یہاں تک جو ہے آپ سمجھے سمندر کا حصہ چلا گیا اور اس طرف بھی. اور پھر یہ حصہ جا کے ملتا ہے کس سے؟ غزہ سے، جو فلسطین کا حصہ ہے یا جس کو آج کل اسرائیل بھی بولتے ہیں، اور پھر جارڈن اور سیریا اور دیٹ. تو یہ حصہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت کلیئر ہونا چاہیے ہر وقت انشاءاللہ. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، چونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہیں اور آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، تو میں تھوڑا سا ان کا جو راؤٹ ہے، اور یہ بھی اپروکسیمیٹ ہے، اور یہ بھی کوئی قرآن میں ایسا کوئی راؤٹ نہیں ہمیں بتایا گیا راستہ، لیکن یہ کہ جتنے علماء اور مفسرین نے جب اسٹڈی کیا ہے تاریخ کو، تو جنہوں نے اس کو سمجھا ہے اس لحاظ سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ لوگ ایروز دیکھیں گے کہ کہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے. اب یہاں سے تقریباً اپروکسیمیٹلی یہاں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے. اس کے بعد پھر وہ یہاں پہنچے چلتے چلتے. یہ وہ حصہ ہے. اگین یہ حصہ 100% شیور نہیں ہے کہ یہی حصہ کراس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اور جہاں پہ فرعون غرق ہوا تھا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سوئس کینال کا ایک بڑا حصہ یہاں پہ ہوا تھا، بعض کہتے ہیں یہ مزید ڈیپ سی میں ہوا تھا، اللہ اعلم. تو anyway تو وہ یہاں پہنچے، پھر انہوں نے یہ جگہ کراس کر کے آگے نکلے، اور انہی کے پیچھے جب فرعون کی فوج آئی تقریباً 1.5 لاکھ فوج، تو وہ یہاں پہ سب تباہ برباد، سوری 1.5 لاکھ کہہ رہا ہوں، 1.5 ملین جو ہے وہ یہاں پہ سب گر کے تباہ ہو گئے تھے، غرق ہو گئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام آگے چلے. بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے. تو 6 لاکھ لوگوں کو آپ سمجھیے کہ یہ سب لے کے یہاں پہ پھرتے رہے. پھر ان کو یہاں ماؤنٹ سینائی کے اوپر جب پہنچے، جس کو جبل طور بھی کہتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دی. یہ سینائی پیننسولا کے اس حصے میں یہاں پہ ان کو توریت دی. پھر وہ اس کو لے کے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے پھر آگے بڑے لوگوں کو لے کے یہاں پہنچے. پھر وہ اس طرح چلتے چلتے فائنلی وہ فلسطین کی سرحدوں پہ جب پہنچے، تو یہاں پہ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سب سے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہم یہاں پہ جا کے جہاد کریں اور ہمیں بس داخل ہونا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے گا. لیکن وہ بنی اسرائیل نے یہ بات نہیں مانی اور ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے لیے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں کہ وہ یہاں سے نکلے، وہ اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، تو وہ چلتے رہے، واپس اسی جگہ پہ پہنچ گئے.
پھر وہ اس طرف بالکل دوسرے ساؤتھ بارڈر کی طرف آئے، لیکن پھر وہ واپس اسی جگہ پہنچ گئے، تو ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. 40 سال تک اسی طرح بھٹکتے رہے، اور پھر فائنلی وہ جو ہے پھر یہاں پہ پہنچے، بالکل فلسطین کی سمجھے ساؤتھ سرحد پہ، اور پھر جو آج کل کے جارڈن کے لحاظ سے بھی ملتا ہے، اور پھر یہ گلف آف عقبہ کہلاتا ہے، جو ریڈ سی سے ایک سمندر کا حصہ اندر تک گیا ہوا ہے. اب یہاں سے یہ لوگ چلتے ہوئے یہاں پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب سمجھیے کہ وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اور اب ان کی موت کا وقت بھی آ گیا تھا. تو یہاں سے پھر یوشع بن نون جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے اسسٹنٹ تھے سمجھیے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن یوشع بن نون نے پھر ان کو جمع کیا، اور پھر ان لوگوں نے پھر فلسطین کی طرف کی. تو یہاں پہ ایک جگہ ہے جیریکو سٹی، جو جیروسلم کے بالکل سمجھیے کہ ساؤتھ ایسٹ میں یہاں پر ہے. تو یہ لوگ وہاں پہ انٹر ہو گئے. جب یہ وہاں پہ انٹر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، اور پھر باقی ساری چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ ان کے ساتھ پوری ہوئی. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی جو خواہش تھی کہ فلسطین میں داخل ہوں اور بنی اسرائیل کو لے کے جائیں، وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. لیکن بہرحال ان کا جو ماؤنٹ نیبو ہے، بالکل یہ سمجھے جارڈن کے علاقے میں اور بالکل فلسطین کے قریب، یہاں پہ ان کا مزار ہے. تو یہ پورا راؤٹ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ لیا تھا، اور فائنلی وہ لوگ فلسطین پہنچ گئے. اچھا، اب یہ آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ سارے حصوں کو ہم پڑھیں گے. تو آج انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو. اچھا، اب یہ تھوڑا سا اگین یہ فیڈ بیک مجھے ملا تھا الحمدللہ کہ کچھ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے، میرے خیال میں کوئی یہ جو لکیریں آ رہی ہیں، میرے خیال میں کسی کے پاس وہ پین ہے یا ماؤس سے کر رہے ہیں، تو پلیز اس کو نہ کریں. میرے خیال میں وہ اس کی وجہ سے شو ہو رہی ہے، ورنہ پھر اس کو مجھے کلوز کرنا پڑے گا. بہرحال تو یہ یعقوب علیہ السلام کے جو ہے 12 بیٹے تھے. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان سب کے نام تو ہم لوگوں کو اتنے زیادہ عام یاد نہیں ہیں. ہم لوگوں کو ان میں سے کچھ لوگوں کے نام یاد ہیں، لیکن میں اس لیے آپ لوگوں کی یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کس طرح سے یہ پیغمبری جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. تو ان کے جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ریبون، شمعون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، جاد، عاشیر، یساکار، زبولون، حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین. تو یہ ان کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے جو ہے لاوی کی اولاد سے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا عمران جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، تو ان کے خاندان سے یہ ڈاٹڈ لائن کا مطلب ہے کہ اس میں کئی جنریشنز ہیں، اور یہ سالڈ لائن کا مطلب ہے کہ اس کے فوراً کے بعد یعنی عمران کے بیٹے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور انہی کے بیٹے تھے ہارون علیہ السلام. تو لاوی سے یہ سلسلہ چلا، اور پھر آگے آ کے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع آئے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے اس بیٹے سے یہ شاخ چلی. پھر یہودا جس کو جوڈا بھی کہتے ہیں، ان کی اولاد سے کافی جنریشنز کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. پھر ان کی اولاد سے ایک شاخ سے حضرت زکریا علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی شاخ سے تقریباً 5-6 جنریشنز کے بعد تقریباً 6 جنریشنز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اسی طرح سے باقی کسی بیٹے کے سمجھے اولاد نہیں چلی آگے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام خود پیغمبر تھے، تو ان کے بیٹوں میں سے جو ڈائریکٹ خود پیغمبر تھے وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اس کے بعد جو بنیامین تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور غالباً سب میں سب سے چھوٹے تھے، ان کی اولاد سے پھر حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو ہم اگر اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں تو ہمیں آئندہ چل کے جو بہت سی کہانیاں ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہاں گئے اور کس طرح سے ان کے خاندان میں چیزیں آگے بڑھی ہیں سو آن. تو اس چیز کو اس سلائیڈ کو بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اچھا، اب یہ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے کہ، اور یہ بھی تقریباً ریپیٹیشن ہے جو میں نے ابھی تک بتایا ہے، لیکن اگین یہ وہ تو چارٹ کی طرح ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کو قبل مسیح یعنی کہ ایئر کے حساب سے پتہ چلے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، ان کے 12 بیٹے تھے. پھر یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا مصر میں، وہاں سے سمجھیے کہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی. پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنی فیملی کو یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنی فیملی یعنی یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اور پھر ان کے سارے بھائیوں کو انہوں نے ایجپٹ میں موو کر لیا. یہ تقریباً 1876 قبل مسیح کا واقعہ ہے. پھر 1859 میں یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے،
اور پھر ڈسینڈنٹ آف یعقوب علیہ السلام ایجپٹ میں یعنی یوسف علیہ السلام نے جب سب کو بلا لیا تھا تو ان کے سارے بھائی اور وہ تقریباً 450 سال ایجپٹ میں رہے، مصر میں رہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا دیکھیں اب ابراہیم علیہ السلام سے اگر آپ تعلق دیکھنا شروع کریں تو یہ لوگ یہاں پہ آئے اور اس کے فوراً بعد پھر 450 سال تک یہ لوگ. اچھا یہاں پہ پھر کچھ عرصے کے بعد پہلے تو یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی تو اس زمانے میں تو سمجھیں وہ تقریباً بادشاہ کے پاورز تھے ان کے پاس، لیکن آہستہ آہستہ ان کے خاندان سے بھی یہ چیز چلی گئی، باہر سے کچھ لوگ موو ہوئے، پھر ان کا فرعون کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ لوگ مغلوب ہو گئے. تو اس میں پھر 450 سال میں ان کی سلیوری کا حصہ بھی آتا ہے، یعنی جو غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سختیاں کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کو لے کے ایجپٹ سے نکلتے ہیں اور پھر جو ہے یوشع بن نون جو ہیں وہ فلسطین کو کانکر کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبس کو وہ الگ الگ لینڈ دے کے ان کو وہاں سیٹل کر دیتے ہیں. پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد حضرت پھر یہ جو ہے یہ لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے لڑائی جھگڑے میں اور باہر سے بھی کچھ فورسز آ جاتی ہیں تو یہ لڑ جھگڑ کے بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. پھر حضرت شموئیل علیہ السلام جن کا قرآن میں نام سے تو ذکر نہیں ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی پیغمبر تھے. حضرت شموئیل علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کنگ کوئی ایسا لیڈر بھیجیں جو آ کے فلسطین کے لوگوں کو ان قبائل کو دوبارہ یونائٹ کر سکیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا تھا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو بھیجا تھا. اس کا ذکر ابھی ہم آگے کریں گے. سوری حضرت طالوت علیہ السلام نے کیونکہ وہ پیغمبر نہیں تھے تو حضرت طالوت کو انہوں نے بادشاہ بنا کے ریکمینڈ کیا تھا تو پھر وہ بادشاہ بن گئے تھے. پھر انہی کی فوج سے حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہوں نے پھر دوبارہ فلسطین کو کانکر کیا. پھر سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے ٹیمپل بنایا اور وہ تابوت سکینہ اور جو سارا ذکر ہے وہ بھی آئے گا. پھر بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک جوڈا اور ایک اسرائیل. اس کا سب ہم آگے ذکر کریں گے اور یہ پھر آگے کا ذکر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مزید اس کا ذکر کریں گے. اچھا بنی اسرائیل کی جو قرآن شریف میں بنی اسرائیل صورت ہے اس میں آیت 2 سے 7 اور 101 سے 104 میں تقریباً بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر ہے کہ جہاں پہ ان کے عروج و زوال کا آپ نکال سکتے ہیں، اس سے اخذ کر سکتے ہیں. تو علماء و مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے تقریباً 4 ادوار تھے، ان میں سے 2 رائزنگ تھے یعنی عروج کے دور تھے اور 2 زوال کے دور تھے یعنی ڈاؤن فال تھا ان کا. تو جو فرسٹ ایرا آف رائز تھا وہ بیسیکلی جب یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جب فلسطین میں داخل ہوئے تو انہوں نے تقریباً 300 سال تک اس کو آگے سے آگے ہی بڑھاتے رہے اور پھر ایونچولی پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور پھر سلیمان علیہ السلام آئے تو یہ سمجھیے تقریباً تھوڑا سا ڈاؤن فال ہوا تھا بیچ میں لیکن پھر دوبارہ سے ان لوگوں نے کم بیک کیا. تو یہ عرصہ کہلاتا ہے ان کے عروج کا. پھر ان کا پہلا ایرا آف ڈاؤن فال یعنی ان کا زوال شروع ہوا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد. ٹھیک ہے، تو ان کے انتقال کے بعد پھر ایک ایرا شروع ہوا جس کے اندر پھر وہ 2 اس میں بن گئے تھے. ابھی میں آپ کو اس کا نقشہ بھی دکھاؤں گا کہ تقریباً نارتھ میں اور ساؤتھ میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے. ساؤتھ میں جوڈا جو ان کا بیٹا تھا اس کے سارے ماننے والے تھے اور اوپر جو ہے باقی اسرائیل کہلایا. تو اسرائیل اور جوڈا، یہودا اور اسرائیل میں بٹ گئے تھے یہ 2. تو جب یہ بٹ گئے تھے تو اب ان کو کانکر کرنا آسان تھا. تو اس زمانے وہاں جو امپائر تھی اسیرین امپائر اس نے آ کے نارتھ اسرائیل یعنی اسرائیل کے اوپر قبضہ کر لیا. اسی طرح سے جو بخت نصر تھا بیبیلون میں، بیبیلون وہ ایریا ہے جو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور میں اسی سے قریب ایک جگہ تھی جہاں پہ بڑی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئی اور بڑے بڑے فرما روا آئے اور پھر وہاں سے انہوں نے حملے کیے اور فائنلی وہ بھی تباہ ہو گیا. تو وہاں پہ ایک بادشاہ تھا بخت نصر. تو جب وہ آیا تو اس نے پھر جوڈا یعنی کہ ساؤتھ کا علاقہ فتح کیا اور اس طرح سے یہودیوں کو یا سارے بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا. کوئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا اور تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو لے کے بیبیلونیا چلے گئے یعنی بیبیلون. اور پھر یہیں پہ انہوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل بنایا تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اچھا یہ میں صرف آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تو پلیز اس کے اوپر ابھی پریشان نہ ہو، کنفیوز نہ ہو کیونکہ یہ سب چیزیں میں دوبارہ سے تفصیل سے ریپیٹ کروں گا، لیکن ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ بناتے ہوئے چلیں کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے سمجھے شروع ہوا تو یہ سارا کس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. پھر سیکنڈ ایرا آف رائز یعنی دوسرا جو عروج ہوا وہ کنگ آف پرشیا سائرس اعظم بھی جسے کہتے ہیں، بعض لوگوں نے ذوالقرنین بھی کہتے ہیں.
تو انہوں نے پھر آ کے فلسطین کو دوبارہ سے آزاد کرایا، یہودیوں کو وہاں دوبارہ رہنے کی اجازت دی، اور ٹیمپل کو دوبارہ بنوانے کی اجازت دی، تو وہاں پہ پھر ٹیمپل دوبارہ تعمیر ہوا، اور پھر یہ تقریباً 300 سال تک چلا، آلموسٹ تقریباً 67 قبل مسیح تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً 67 سال پہلے تک یہ ایرا چلا ان کے عروج کا۔ پھر جو دوسرا زوال شروع ہوا وہ آپ سمجھیے وہ آ کے شروع ہوا ہے کہ جب رومن ایمپرر پومپے نے جیروسلم کو دوبارہ سے ڈسٹروائے کیا، اور پھر یہ ساری چیزیں اپنی پیک پہ پہنچ گئیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد جب ٹائٹس تھا، ایک رومن جنرل تھا، اس نے دوبارہ سے فلسطین کو تباہ کیا اور پھر ٹیمپل کو پھر سے ڈسٹروائے کر دیا، یہ جو سمجھے ہیکل سلیمانی بھی جسے کہتے ہیں، اور اس کو جب جو تباہ کیا تو آج تک یہ ٹیمپل اب دوبارہ نہیں بن سکا ہے، اور اسی کے اوپر آپ لوگ جو اسرائیل سے جو خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہ لوگ ٹیمپل دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں، یہ سب بھی ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈسکس کریں گے۔ اس نے بھی تقریباً 133,000 سمجھیے کہ 1,33,000 لوگوں کو ایک دن کے اندر قتل کر دیا۔ یہ سارے کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے، اور پھر یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، یہ ان کے زوال کا سلسلہ، جو دوسرے زوال کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ سمجھیے آج تک چل رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ جو زائنسٹ ہیں یہ، اور یا جن کی حکومت ہے ابھی اسرائیل میں، کیا یہ اسی قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں یا اور کوئی ہیں؟ یہ سب وی ہیو یٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یٹ ٹو فائنڈ آؤٹ، تو اللہ عالم، لیکن ہم اس کو اپنے حالات حاضرہ میں بھی اسٹڈی کریں گے آخر میں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ سمجھیے پورا فلسطین کا یا آج کل کے اسرائیل کا نقشہ ہے، تو اس زمانے میں جو جوڈا تھا اس کے ساتھیوں کا اور اس کی حکومت انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا تھا اپنے آپ کو، تو یہ اسرائیل بن گیا تھا، اور بالکل جیروسلم اور جیریکو جو ہے یہاں سے نیچے لے کے، کیونکہ یہ ذرا طاقتور تھا ان کا جو بیٹا تھا جوڈا، تو اس نے جو ہے زیادہ اچھے علاقے اپنے اس میں لے لیے تھے، یہ بالکل سمجھے بحر مردار کے ویسٹ میں، اور پھر یہ جارڈن ریور ہے یہاں پہ جو کہ بہت مشہور ہے اور اس کی بہت حدیثوں میں بھی ذکر آیا ہے، اور اس کے اوپر پورا اسرائیل تھا، تو اس کے اوپر اسیرینز نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر بخت نصر نے یہاں آیا، تو اب یہ پورا فلسطین یا پورا اسرائیل تباہ و برباد کر کے یہ لوگ واپس چلے گئے تھے، اور یہ بھی سمجھیے ایک اور نقشہ اسی دو کنگڈمز کا ہے جو اس زمانے میں قائم ہوئی تھی۔ اچھا، اب ہم حضرت داؤد، اب آپ لوگوں کو ایک پکچر سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو اسٹڈی کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جیسے ہم نے بتایا کہ ان کا یہودا سے جا کے ان کا خاندان ملتا ہے، تو ان کی لینیج کچھ اس طرح سے ہے: داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امنازب بن ارم بن حصرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو اب اس سے صاف صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جوڈا تھے، جس کو یہودا بھی کہتے ہیں، یہ ان کی اولاد سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے، اور یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 12 جنریشن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر 16 دفعہ آیا ہے قرآن شریف میں، اور یہ ساری لسٹ ہے جس کے اندر سورہ بقرہ، النساء، المائدہ، الانعام، الاسراء، الانبیاء، النمل، السبا، انسعاد، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، اور یہ مختلف آیات ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس رہیں گی تو آپ لوگ آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن شریف میں داؤد علیہ السلام کا ذکر جس طرح ابھی دیکھا 16 دفعہ آیا ہے، لیکن جو بعض جگہوں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، تو زیادہ تر یہ جو انبیاء علیہ السلام کی سٹوریز ہیں وہ ایسے موقعوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتاری گئیں جب ان کو کسی ایسی انفارمیشن کی ضرورت تھی، یا ان کو ہمت دلانی تھی، یا ان کو بتانا تھا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کی مدد کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ لیول کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف مواقعوں پہ یہ آیات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ تو سورہ سعد میں تقریباً یہ 17 سے 20 آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا جو بہت قوت والا تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ان کو بہت سے میسیجز دے رہے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے یہی میسیجز پھر ہمارے لیے رہتی دنیا تک ہمارے لیے بھی ہیں۔
پھر اگلی آیت میں کہ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی. اب یہ بھی ہم ذکر کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جو لحن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس طرح میزمرائز ہو جاتی تھی پوری کریشن انکلوڈنگ جتنے جانور تھے پرندے تھے, لیکن اس کے علاوہ پہاڑ بھی جو ہیں وہ ان کی تسبیح ان کے ساتھ ریپیٹ کرتے تھے. یعنی جو پہاڑ تھے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے صبح اور شام جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے. اور پرندے بھی جو کہ جمع کر دیے جاتے تھے یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے تھے. تو اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے ایسے لمحات اور واقعات آئے جبکہ وہ کفار نے ان کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی تسبیح کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق یعنی جانور اور پہاڑ اور ہر چیز آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب مضبوط کیا اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت دی. یعنی اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بادشاہ بھی بنا دیا تھا. اچھا, جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کا 16 دفعہ ذکر ہوا, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے زبور بھیجی ان کو. انہوں نے فلسطین کے لوگوں سے اشدود کے مقام پہ فائٹ کی اور پھر غزہ اور اشدود کا جو مقام ہے پھر انہوں نے اس کو فتح حاصل کی اور پھر ان کو کنگ بنا دیا گیا, ان کو بادشاہ بنا دیا گیا. اور ان کی جو کنگڈم تھی پھر سمجھیے وہاں سے لے کر آل دا وے کہاں, میسوپوٹیمیا. آپ لوگوں نے لاسٹ کوئز میں یقیناً اس چیز کو یاد کر لیا ہوگا کہ میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ تھا وہ عراق میں تھا, پورا دجلہ اور فرات کے درمیان کا, وہاں تک ان کی حکومت پھیل گئی تھی. ان کا انتقال وہیں فلسطین کے علاقے رام اللہ میں ہوا, جیروسلم ابو گش کے قریب ان کا مزار ہے اور یہ تقریباً 963 BC میں ان کا انتقال. اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا, ان کو بہت بڑی کنگڈم دی تھی. وہ ایک بہت بڑے قاضی بھی تھے, جج تھے, یعنی ان کے پاس لوگ آتے تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے اور وہ اسی وجہ سے ان کو اللہ نے اتنی حکمت اور دانائی دی تھی کہ وہ تمام فیصلے صحیح طریقے سے کر سکتے تھے. تو وہ ایک جج بھی تھے, قاضی بھی تھے, نبی بھی تھے, ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا, اور ایک بادشاہ بھی تھے. تو بیک وقت اللہ نے ان کو یہ 4 کوالٹیز دی تھی. ان کے فزیکل اپیئرنس میں ان کے نیلی آنکھیں تھیں, تھوڑا سا قد چھوٹا تھا, بہت کم بال تھے ان کے, لیکن ان کا دل جو ہے بہت پیور تھا. اور وہ بچپن سے جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے جب انہوں نے طالوت کی فوج کو جوائن کیا تھا اس کے بعد سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا فرم اور پیور دل دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور میریکل دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا, یعنی کہ وہ لوہے کو پکڑ کے کسی بھی فارم میں چینج کر سکتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے اس زمانے میں جو آرمر ہوتا تھا جس کو پہن کے لوگ لڑتے تھے تو وہ پورا لوہے کا ہوتا تھا اور اس کو پہن کے پھر موو کرنا اور پھر اس کے اندر کوئی چینجز کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا, تو وہ لوہے کو موڑ کے چینج کر لیتے تھے اور نرم ہو جاتا تھا ان کے ہاتھ میں لوہا. تو انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی تھی جو کہ سمجھے آرمر تھی, اور اس کے جو ڈھال ہوتی ہے تو اس کو پوری ایک لوہے کا حصہ ہوتی تو بھاری بھی ہوتی تھی اور اس کو موو کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت دی اور انہوں نے رنگز کی شکل میں آئرن کو موڑ موڑ کے چھوٹے چھوٹے رنگز بنائے اور اس کے بعد ان کو جوڑ کے ڈھال بنائی اور پورا آرمر اسی طرح ڈیزائن کیا. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی سمجھیے کہ ایک ایجاد تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پھر بہت سی جنگوں میں کامیابی حاصل کی. ان کی آواز بہت بہترین تھی, قرآن شریف پڑھتے تھے تو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سارے پہاڑ اور چرند پرند سب ان کو سنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی, یہ ان کا ایک اور میریکل تھا کہ وہ جانوروں کی, خاص طور سے چڑیاؤں کی, لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں تمام جانوروں کی لینگویجز وہ جانتے تھے. تو جب کوئی جانور آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے. اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے بھی آگے آئیں گے ان کو بھی اللہ نے یہی صلاحیتیں دی تھی, یعنی کہ یہ جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے امن و امان قائم کیا, انہوں نے یونائٹ کیا, سب کو جوڑا آپس میں, بنی اسرائیل کو دوبارہ سے یونائٹ کر کے پھر حکومت میں لے کر آئے اور پھر اس طرح سے کئی 100 سال وہ لوگ اچھے طریقے سے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا اور سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی تھی. اس کا مطلب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے
اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن چھوڑ دیتے تھے، تو ساری زندگی وہ یہی کرتے تھے. تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا، کیونکہ ان کا اپنی باڈی پہ بھی حق ہے، ان کا فیملی پہ بھی حق ہے، تو وہ ہر لحاظ سے بیلنس کرنے کے لیے ایک دن پورا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح سے رات کو انہوں نے، وہ بہت آرگنائز تھے، انہوں نے رات کو بھی ڈیوائڈ کیا تھا. رات کا جو تیسرا حصہ تھا وہ اس میں عبادت کرتے تھے. تو رات کے پہلے حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، رات کے 1/3 میں عبادت کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے، اور پھر تہجد اور فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے. تو اس طرح سے ان کی نماز بھی اور ان کا روزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بہترین تھا. وہ کبھی بھی کسی بیٹل فیلڈ سے بھاگے نہیں، یہاں تک کہ جب طالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا تو طالوت کے ساتھ جب وہ تھے اور جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا تو کس طرح سے چھوٹے سے قد کے تھے اور جو ہے ینگ تھے، لیکن اسٹل وہ آگے بڑھ کے انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا تھا. اور پھر لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ، جبکہ وہ ایک چھوٹے سے سمجھیں ان نون سے آدمی تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، ان تمام اوقات میں انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بھلایا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے تھے. اور اس وجہ سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور ہمارے علماء کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی پاور ہے، سب سے بڑی طاقت جو ہمارے اندر ہے وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اور تعلق پیدا ہوتا ہے ذکر سے. تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ ہم دنیا کی یہ بڑی آج ہم اتنی بڑی طاقتیں دیکھتے ہیں، یہ سپر پاورز کو اور ان کا اسلحہ اور ان کی ٹیکنالوجی، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب کیا چیز ہے. لیکن آپ یقین کریں، ایک دفعہ اللہ کا عظیم نام اور وہ آپ کے دل میں آ گیا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سب چیزیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. اللہ کا ذکر اور اللہ کی طاقت ان سب سے بہت بڑی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس چیز کو پروو بھی کیا ہے. اچھا، داؤد تھوڑا سا پھر میں پیچھے لے جاتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ٹائم آیا وہ کس طرح سے ہوا. تو آپ سے یاد ہے یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹ تھے، انہوں نے فلسطین کانکر کیا. پھر وہاں پہ جو ہے وہ مسلسل آپس میں ان لوگوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. پھر جو ہے کوئی پروفٹ نہیں تھا، کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں تھی. حضرت جو تھے کوئی پروفیسی جب نہیں آئی تو اس میں سے پھر جب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد لاوی میں سے جو ہے ان کے جو بیٹے تھے، اور تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی ایک بنی اسرائیل کے قبیلے یعنی ایک بیٹے کی قوم سے کنگڈم ہوتی تھی، یعنی پولیٹیکل افیئرز رن ہوتے تھے، اور ایک کے اس میں پروفیسیز آتی تھیں. تو یہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہو گئی تھی چیزیں. تو جس پروفیسیز آتی تھیں ظاہر سی بات ہے وہ یہودا کے آل اولاد تھی، اور جو رول کرتے تھے وہ لاوی کے آل اولاد تھی. تو تقریباً 460 سال تک بنی اسرائیل پھر تنزلی کا شکار رہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اور پھر انہوں نے اس دوران بہت سے پروفٹس کو، بہت سے نبیوں کو قتل کیا، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں کئی دفعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو وہ قوم ہے جو اپنے نبیوں کو قتل کر دیتی تھی، اس طرح جیسے کہ وہ عام شیپس کو ذبح کرتے ہیں، اس طرح سے قتل کر دیتی تھی. پھر ان کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. یہ عمالیق جو لوگ تھے یہ بہت ہیوج تھے، بہت بڑے قد والے اور طاقتور لوگ تھے، تو وہ بہت جائگینٹک تھے. تو پھر اس میں ان لوگوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور فلسطین کے ایریے پہ قبضہ کر لیا. اسی جنگ میں تقریباً ہسٹری میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ، جو کہ ان کو تابوت سکینہ کا بھی ہم تفصیل سے ذکر کریں گے اگلی کلاس میں، لیکن یہ وہ ایک لکڑی کا سمجھے باکس تھا جو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو دیا گیا تھا، اور اس کے اندر پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں اور ہارون علیہ السلام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ بیسیکلی ایک سائن تھا، ایک ان کے سکون کے لیے ایک ان کے پاس سائن تھا جس کو یہ لے کے جنگیں لڑتے تھے. جہاں بھی جاتے تھے یہ تابوت سکینہ ساتھ رکھتے تھے. تو اس جنگ میں انہوں نے تابوت سکینہ بھی ان سے کھو گیا، تو ان کی موٹیویشن اور سکون سب برباد ہو گیا تھا. تو اب یہ جنگیں لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے، ذہنی طور پہ مورلی بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے. اور پھر حضرت جب میں نے شمیع علیہ السلام کا ذکر کیا جو داؤد علیہ السلام سے پہلے تھے، یعنی کہ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جو ہے انہیں کوئی کنگ یا کوئی لیڈر دے. تو پھر یہ اس زمانے تک بات پہنچی، یہ تقریباً 460 سال کے بعد ہوا. اس کے بعد پھر جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی تو انہوں نے پھر جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کا ذکر کیا کہ حضرت طالوت جو ہے ان کو
بادشاہ بنا کے ہم ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو پھر حضرت شمیعون علیہ السلام نے ان کو بادشاہ بنا کے جب انٹروڈیوس کیا, بنی اسرائیل نے پھر بھی ریجیکٹ کیا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ طالوت جو ہے وہ تو بنیامین کی آل اولاد سے ہیں, جبکہ ہمیں تو یہودا کی آل اولاد سے یا لاوی کی آل اولاد سے چاہیے تھا. اس وقت بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا, لیکن انہوں نے پھر کہا کہ یہ اور پھر یہ ایک اور ان کا ریجیکشن کی وجہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے یہ بہت غریب آدمی, امیر نہیں ہے. حالانکہ حضرت طالوت جو ہے بہت طاقتور اور بہت لمبے چوڑے انسان تھے, اللہ نے انہیں بہت اسٹرینتھ دی تھی. تو شمیل علیہ السلام نے ان کو کہا, بنی اسرائیل کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج اور اسٹرینتھ دی ہے, یعنی ان کی نالج بہت زیادہ ہے اور ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, تو اس بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تابوت سکینہ ان لوگوں سے کھو گیا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ دوبارہ بھیجوایا, جو کہ یہ طالوت کے قوم نے پھر دیکھا کہ تابوت سکینہ جب واپس آیا تو پھر وہ لوگ ریڈی ہوئے, اور پھر ان کے اندر دوبارہ سے وہ مورل ویلیوز تو ان کے اندر بہت کھو چکی تھی, وہ بھی قائم ہوئی, لیکن یہ کہ مورلی وہ اسٹرانگ ہوئے, ایموشنلی ان کو اس سے بہت تعلق تھا تابوت سکینہ سے, کیونکہ اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم جنگ جیت سکتے ہیں. تو حضرت طالوت نے تقریباً 80,000 کی فوج تیار کر لی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جالوت کی سٹوری تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ حضرت طالوت کا ذکر 2 دفعہ قرآن شریف میں آیا, اور جالوت کا جو ان کے مخالف تھا جس کو انہوں نے مارا تھا وہ 3 دفعہ قرآن شریف میں آیا. طالوت نے جب 80,000 لوگوں کی فوج جمع کر لی لڑنے کے لیے, تو ان کے مقابلے میں جالوت آیا. جالوت بھی جو تھا وہ حضرت طالوت سے بھی بہت زیادہ اونچا, لمبا چوڑا اور بہت ہی ہیوج تھا, مطلب اس کو دیکھ کے ہر کوئی خوف میں آ جاتا تھا, اور وہ پورا آرمر پہن کے آیا تھا, اور اس کے بعد پوری اس کی فوج تھی, اور ان کے پاس جو ہے, اب سوچیے کہ 80,000 جمع کر کے ابھی نکلے ہیں. جب نکلے تو اب ان کا ٹیسٹ ہوا, کیونکہ ان کو بہت پیور ہارٹیڈ لوگ چاہیے تھے آرمی میں, تاکہ وہ جالوت کی اتنی بڑی قوم کو شکست دے سکیں. تو یہ تقریباً کہتے ہیں کہ جارڈن ریور کے پاس سے جب گزرے تو حضرت طالوت نے جو ہے فائٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی فوج سے کہا کہ ایک پانی کا ایک حصہ آئے گا, جارڈن ریور کا ایک حصہ آئے گا, اس میں سے تمہیں پانی نہیں پینا. حالانکہ یہ لوگ بہت تھک چکے تھے, لیکن یہ ان کا ٹیسٹ تھا کہ یہ اپنے لیڈر کی بات کس طرح مانتے ہیں. تو اور اگر صرف پینا ہے تو صرف ایک چلو میں لے کے ہلکا سا بس گلا تر کر لو, لیکن پانی نہیں پینا. لیکن اس میں سے بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانے اور انہوں نے پانی پی لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیسٹینیشن تک پہنچتے پہنچتے وہ اتنے تھک گئے تھے, اتنے فزیکلی ویک ہو چکے تھے کہ پھر وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے. اور آپ سوچیں 80,000 میں سے صرف ان کے پاس بچ گئے 4,000 جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا. اب 80,000 میں سے 4,000 رہ گئے, تو اب جو 4,000 ہیں ان کی ذہنوں میں کیا چل رہا ہے کہ اتنی بڑی فوج, اس طالوت کی تو جالوت کی لاکھوں کی فوج تھی. تو بہرحال تو اب یہ 4,000 لوگوں کو لے کے آگے بڑھے, اور اس میں سے پھر جب جالوت سامنے آیا اور اس کی فوج سامنے آئی, تو اس میں سے آپ سمجھیے ڈر کے تقریباً باقی لوگ بھی چلے گئے, اور صرف ہسٹورینز بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 314 لوگ صرف رہ گئے, اور وہ اپنا صفیں بنا کے کھڑے ہیں. اب سامنے جالوت آ گیا, اور جالوت جو ہے وہ آ کے پورا آرمر پہنے ہوا ہے, اور وہاں پہ پھر طالوت جو ہے کہتے ہیں کہ جالوت فرنٹ پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے. اس زمانے میں یہ ڈوئلز ہوتے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, جو صحابہ کرام کے زمانے تک چلتے تھے, کہ آپس میں ایک آدمی پہلے نکلتا تھا, وہ لڑتا تھا, اور پھر بات آگے چلتی تھی. تو جالوت آگے آیا, اور اس نے طالوت کی فوج کو دیکھ کر کہا, وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ یہ کیا بیکار مذاق کر رہے ہو تم لوگ مجھ سے, کون ہے جو مجھ سے لڑ سکتا ہے. تو ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام آگے نکلے, جو چھوٹے قد کے تھے, دبلے پتلے تھے, اور ان کے ہاتھ میں کوئی ویپن بھی نہیں تھا, صرف ایک غلیل کی طرح تھی جو گھما کے اس زمانے میں مارا کرتے تھے. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے ماہر تھے, اور وہ شیر کو بھی اگر وہ پتھر رکھ کے مار دیتے تھے, اور ان کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ وہ شیر تک کو ختم کر دیتے تھے. دوبارہ تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے آئے, تو حضرت طالوت نے کہا کہ تم کیسے لڑ سکتے ہو, کوئی وہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں لڑوں گا. تو بہرحال یہ ڈسکشن ہوئی, اور آخر میں حضرت طالوت نے اجازت دے دی. حضرت داؤد علیہ السلام آئے, اور انہوں نے آ کے پھر وہی اپنے غلیل سے وہ مارا, تو اس کی سیدھا اس کی آنکھ پہ لگ کے اور اس کے دماغ کے پچھلی طرف سے وہ پتھر نکل گیا, اور صرف ایک شاٹ میں بغیر اس نے ہاتھ پاؤں اٹھائے وہ زمین پہ گرا اور مر گیا. اور جس کی پوری فوج جو ہے وہ اتنی دہشت میں آئی کہ اگر ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے ہمارے سب سے بڑے آرمی جنرل کو اس طرح قتل کر سکتا ہے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اس طرح سے ان لوگوں نے
حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد سے پھر یہ لوگ ان پہ قابض آ گئے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں ذکر ہوتا ہے، اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہ بیسیکلی یہ دعا آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ جب بھی کوئی بڑی فوج سامنے آتی ہے تو اس کو یہ دعا کرتے ہیں، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم لوگوں کو سکھائی ہے۔ اچھا، جالوت نے جب یہ ساری فائٹ وغیرہ ہو گئی تو انہوں نے جب سلنگ شاٹ سے مارا تو جالوت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو پھر قرآن سورہ بقرہ میں اگلی آیت میں آیا کہ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ سمجھ لی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو دعا تھی، اور طالوت کی جو قوم تھی، طالوت کی جو فوج تھی، ان میں لوگوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ یہ میرے خیال میں ہم نے اس کا ذکر کر لیا آلریڈی۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ جو حضرت طالوت نے پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فتح حاصل کر لی تو ان کو لوگ بہت پسند کرنے لگے، اور پھر ان کو طالوت کے انتقال کے بعد ان کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور پھر ان کے بیٹے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ اگلے پھر بادشاہ اسی قوم کے بنیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اگر یہ تھوڑا سا نقشات داؤد علیہ السلام کا دیکھ لیں کہ یہ اشدود کا علاقہ ہے، یہ رم اللہ ہے، یہ جہاں پہ ان کا مزار ہے، یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے اپنی فوجیں جمع کی اور پھر لڑائی کی، اور جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر یہ پوری سمجھے عراق اور شام سے نیچے لے کے یہ پوری حکومت ان کی اس پورے علاقے پہ قائم ہو گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت کا ذکر ہے وہ ہم تھوڑا سا اگلی کلاس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آج جو ہے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی ہم ذکر کر پائے، اب وہ تقریباً وقت ختم ہو گیا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر، جو کہ آپ سمجھیے کوئن شیبہ جو سبا تھی، یمن کی ملکہ تھی، جس کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اس کے بعد پھر تابوت سکینہ کا تفصیل واقعہ ہم ڈسکس کریں گے، ہیکل سلیمانی جہاں پہ تابوت سکینہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محفوظ کر دیا تھا، اس کا ذکر کریں گے۔ تو اگلی کلاس بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔